السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے؟ وعلیکم تیمینہ السلام۔ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مجھے آپ ذرا بس ہوسٹ بھی بنا دیں، جی جی اور شبنم آپ تلاوت بھی شروع کر دیں۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو
فادعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. جزاک اللہ شبنم، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے۔ آمین۔ جویریہ نظر نہیں آ رہی نا، کسی اور فون سے ہیں؟ کیاپا میں ہوں، پتہ نہیں فون کا اچھا نام کیا اچھا، لکھا ہوا ہے۔ آپ کا نام نہیں ہے، آئی فون لکھا ہوا ہے۔
جی چلیں وہ پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں تھوڑی وہ ہوتی ہیں ٹیکنیکل. صحیح ہے، جی. چلیں چلیں بسم اعوذ اللہ باللہ کریں. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ جویریہ تعالیٰ کا ہم سب تعارف لوگ تو بس سب لوگوں کو ہے. وہ اس کلاس کی فریہ ادریس کے ساتھ ہوسٹ بھی ہیں، ہمارے ملک کی مشہور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں. جویریہ کے ساتھ میرا تعارف نا میرے بیٹے کے ذریعے سے ہوا کہ امی وہ بہت زیادہ ایکٹیو سی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ نا ان کے ساتھ رابطہ کریں. تو پتہ نہیں آج سے کچھ سال پہلے ہے نا، کووڈ کے دنوں میں تھا کہ جی بس آپا ہاں 2020 میں. 2020 میں. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن فیملی کی وجہ سے ہمیں وہ دونوں اکٹھا زوجیت کیے. کو نہ کرنا. انشاءاللہ بس ہم اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ اکٹھا رکھے اور آخرت میں بھی. تو جو آمین. ایریا انشاءاللہ آج ہمیں 27واں تم نے پارہ اپنا گلا پڑھائیں گے. پھاڑنا ہے. کسی کا یہ موبائل کون کھلا ہوا ہے، کوئی کس کا لگتا ہے گلا پھاڑا جا رہا ہے پتہ بچے کو نہیں. ڈانٹ رہا ہے کوئی. چلیں 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 اعوذ بسم باللہ اللہ من کریں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں اور اپنی مدرس سمیہ آپا کی طرح جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور پھیلانے کی جو ہے وہ ادنا سی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کی طرح ابھی ایکسپرٹ تو نہیں ہے، اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو آپ سے معافی کے جو ہیں وہ طلبگار ہیں. مجھے میرے ذمہ 27واں جو ہے وہ سپارہ آیا ہے، اور اس میں جو صورتیں ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب اس لیے بھی ہیں کہ مجھے نجم اور قمر یہ بہت پسند ہے، اور میں جب بھی کبھی تصویریں کھینچتی ہوں تو میں ستاروں اور یہ سیاروں کی اور چاند کی تصویریں اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، اس میں مجھے محبت نظر آتی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں کلاس کے لیے پریپیئر کر رہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ سپارہ ملا جس میں یہ صورتیں جو ہیں وہ شامل ہیں. اچھا، ہم جب بھی قرآن پاک کو کھولتے ہیں، آپا نے مجھے مولانا مدودی کی تفسیر جو ہے وہ تحفے میں بھجوائی تھی. اس کے علاوہ نظم جلی بھی، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی میں کھولتی ہوں ترجمے کے ساتھ تو ایسے لگتا ہے میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں، اور نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے کے عمل کو اسی طریقے سے جو ہے وہ جاری اور ساری رکھے. سب سے پہلی جو سورت 27ویں سپارے میں ہے وہ سورہ ذریات ہے، اور اس میں جو ہے اس میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ دلائل ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کا جو ہے وہ اس میں ذکر ہے. حضرت موسیٰ کے واقعے میں بھی ان کے قوم کے لیے جو ہے وہ عبرت ہے. قوم عاد اور قوم سمود کا جو ہے وہ ذکر ہے. یہ قومیں اس لیے بھی جو ہے وہ کافی مشہورت، اللہ کی ہر نعمت ہونے کے باوجود یہ نافرمان تھے تو ان پر جو ہے وہ عذاب آ گئے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ ایسی جگہوں پہ جلدی سے گزر جایا کرو جہاں پر جو ہے وہ عذاب آئے ہوئے ہوں. تو اسی صورت میں نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے. اور جب ہم اس کو ابھی آگے تفسیر میں پڑھیں گے تو اس میں جو ہے اس چیز کو باور کیا گیا ہے کہ اللہ کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. یہ جس طرح سے ہم سسٹم دیکھ رہے ہیں دنیا کا، جس طرح سے دنیا چل رہی ہے، تو آپ دیکھیں کس طرح سے دن شروع ہوتا ہے، کس طرح سے رات آتی ہے، کس طرح موسم آتے ہیں. یہ سب توازن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو ہے وہ قائم ہے، اور یہی ایک ہستی ہے جو کہ اس سارے نظام کو چلا رہی ہیں اور کوئی نہیں چلا سکتا. اگر ہم اس صورت کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی میں جو ہے یہ صورت نازل ہوئی. اور اس وقت جو ہے قریش جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کر رہے تھے، ان پہ الزامات لگا رہے تھے جھوٹے. اسی طریقے سے جو ہے وہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کے اوپر جو ہیں وہ الزامات لگائے تھے. تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر دلائل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد کو جب زر یا ایذا پہنچایا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر جو ہے وہ ان کی تسلی یا تشفی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے وہ وہی نازل کرتے تھے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت سختیاں دیکھی ہیں. جب ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں اور انبیاء کرام کی زندگی دیکھتے ہیں تو اگر اتنی مبارک ہستیوں کی زندگی میں اتنی سختیاں تھیں تو ہم لوگ تو خیر بہت عام انسان ہیں. اگر ہم اس کا ایک اوور آل سمرائز صورت کا دیکھیں تو آفاقی، عرضی، آسمانی، تاریخی، عقلی دلیلوں سے جو ہے وہ امکان قیامت کو ثابت کیا گیا ہے.
اور اس کے ساتھ جو ہے دلائل دیے گئے ہیں ہر چیز کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا دین جو ہے نا وہ دین فطرت ہے، اس میں ہر چیز کا لاجک جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم جو ہیں جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا تو جا کر کلہاڑا جو ہے وہ ایک بت کے اوپر ہی رکھ دیا تھا، جس کو چھوڑا تھا، تو جب لوگوں نے آگے پوچھا تھا تو کس نے توڑے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بت سے پوچھ لو، تو انہوں نے کہا بت تو ہل نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیں ایک بت ہل نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ کیسے نظام قدرت چلا سکتا ہے؟ تو نظام قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور وہی جو ہے وہ آگے چلاتے رہیں گے۔ اگر ہم آیت نمبر 21 کی طرف دیکھیں تو یہ نفس کی دلیل، جزا اور سزا ہے۔ اچھا، ابھی ہم اس طرح رمضان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ گناہ کرے جا رہے ہیں، اعلانیہ برائیاں کر رہے ہیں، تو یہ ان کا نفس ہے جو ان سے کروا رہا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہی ہمارے اسلامی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ شیاطین اور تمام اس طرح کی نیگیٹو بھی گناہ کر رہا ہے، تو وہ اس کا نفس جو ہے وہ اس سے کروا رہا ہے۔ اب جو ہے یہاں پر آخرت کے بارے میں جو ہے آیت نمبر اگر 10 کی طرف دیکھیں تو بہت سے لوگ اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ جو قیامت ہے وہ آئے گی۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں گے، کوئی بھی منطق دیتے رہیں، یہ ہلاک ہو کر رہیں گے۔ ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اور اس نے جو ہے قیامت والے دن اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہاں اس سپارے میں تو یہ 31 سے 46 تک ہے، لیکن میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے ذکر ہوا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہاں پر آخرت کی دلیل کے لیے یہ بھی چیز ہے کہ تمہارے اپنے نفس، آیت نمبر 21، تمہارے اپنے نفس میں یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی جزا و سزا کے دلائل موجود ہیں۔ کیا تم لوگوں کو نہیں سوچتا کہ یہ انسانی ضمیر کی طرف سے جزا اور سزا کی نفسی دلیل ہے؟ انسانی ضمیر خیر و شر کا قائل ہے، لہٰذا اسے خیر کی جزا اور سزا کو تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم لوگ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل بھی ہمیں اندر سے بتاتا ہے، ہمارا نفس، کہ یہ مت کرو یا یہ کر لو۔ تو کس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا اپنا بھی ضمیر ہمیں بتاتا ہے، کچھ عرصہ بتاتا رہتا ہے، لیکن جب انسان بدی میں بہت آگے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے وہ سسٹم، جیسے ہم کہتے ہیں نا دل پہ مہر لگنا اور دل پہ وہ کرنا۔ جیسے اگر آپ سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں یا ملک کے حالات کی طرف دیکھیں، تو اگر کوئی دہشت گردی کے حملے کر رہا ہے، کوئی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ اس سے یہ کروا رہا ہے، کیونکہ شیاطین تو اس وقت بند ہیں، ورنہ ہم شیطان پہ سب کچھ ڈال کے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نفسی دلیل جو ہے وہ آخرت کی دی گئی ہے کہ سزا اور جزا جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ہوں گی۔ پھر یہاں پر جو ہے حضرت موسیٰ اور فرعون سے جو ہے ان کی کشمکش کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس میں ذکر ہوا کہ کس طریقے سے جو ہے حضرت موسیٰ کی جب ان کو نبوت دی گئی تو ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات دی گئی، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، اور بنی اسرائیل جو ایک زمانے میں حاکم ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ گلوری کا ان کا دور تھا، وہ اس طرح ہو گئے تھے کہ ان کے بیٹے پیدا ہو رہے تھے تو فرعون قتل کروا رہا تھا، کیونکہ فرعون کو اس کے نجومیوں اور کہانوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہارا اقتدار ختم کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اسی راستے سے حضرت موسیٰ گزرے۔ آپ میں سے بہت لوگوں نے ہو سکتا ہے وہ جگہ دیکھی بھی ہو سکتا ہے، سمیہ آپا گئی ہوں، جہاں پر سمندر کو جو ہے وہ دو حصوں میں کر کے درمیان سے راستہ بنا کے وہ کیا گیا تھا۔ تو آپ سوچیں گے لوگ وہاں جاتے ہیں، اپنی پکچرز وغیرہ کھنچواتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اس اللہ کی نشانی کو، جہاں پر سمندر کے جو ہے وہ دو حصے کر کے اس لشکر کو گزار دیا گیا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، لیکن جب فرعون وہاں پر آیا تو غرق ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں وہ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ روز محشر، آیت نمبر 22 میں یہ کہتے ہیں کہ روز محشر برپا ہونے والی جو ہے عقلی دلائل دے کے مشرکین اور منکرین آخرت کو وعید سنائی گئی کہ جس طرح آسمان میں تمہارا رزق ہے اسی طرح قیامت میں سزا بھی جو ہے وہ آسمان میں ہے۔
یعنی کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورج آسمان سے نکلتا ہے، بارش آسمان سے ہوتی ہے، بادل آسمان سے آتے ہیں، تو ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اسی سے ہے. تو اسی طرح ہماری جو سزا اور جزا کا جو عمل ہے وہ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے وہاں پر ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت یا جہنم میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا ریوارڈ سے نوازیں گے، اور جو مجرمین ہوں گے ان کو جو ہے وہ داخل جہنم کیا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں فرشتوں کی جانب سے اولاد کی خوشخبری دی گئی، یہ ان کی جزا کی دلیل تھی. اسی طریقے سے فلسطین سے اردن حضرت یہ میک شور نہیں کر سکتے سائمہ صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے جی. اسی طریقے سے جو ہے فلسطین سے اردن حضرت لوط کے پاس یہ فرشتے گئے اور ان کی قوم کی ہلاکت کی بری خبر سنائی، یہ سزا کی دلیل تھی. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضرت یحییٰ ہوں، حضرت زکریا ہوں، یا ہم جب سورہ آل عمران پڑھتے ہیں تو جب اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی گئیں مختلف ادوار میں، تو ان خاندانوں کو یا ان انبیاء کو ایون بڑھاپے میں بھی اولاد جو ہے وہ نصیب ہوئی. تو اسے ہم کیا کہیں گے، یہ جزا ہے. یعنی کہ کچھ چیزیں ہمیں دنیا میں ملیں گی اور کچھ ہمیں آخرت میں ملیں گی. لیکن اگر کسی قوم کے اوپر جو ہے وہ ہلاکت آئی تو یہ سزا کی دلیل ہے، سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے شاید بنایا کہ اگر ہم آج کا دور دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو سزا نہیں ملتی، برائی ختم نہیں ہوتی، تو ہمارا دل دکھتا ہے. لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرے گا، تو پھر دل کو بہت زیادہ تسلی ہو جاتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حساب کریں گے وہ بالکل اتنا ہی ہوگا جتنا جو ہے یہاں پہ کیا گیا. سم ٹائم ہمارا بھی دل کرتا ہے نا کہ ہم کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم بھی اس سے برابر برا کر لیں، لیکن یہ سوچ کے رک جانا چاہیے کہ کہیں ہم بہت زیادہ برا نہ کر لیں، کہیں ہم اس بدی یا سرکشی میں اس سے زیادہ نہ نکل جائیں. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں سزا اور جزا کا بتا رہے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے خلاف جس طریقے سے فرعون جو ہے وہ باتیں کرتا تھا، اسی طرح حضرت محمد کو بھی جو ہے وہ ایذا جو ہے پہنچایا جاتا تھا. اسی لیے فرعون کے لشکر کو پانی میں غرق کر دیا گیا، اور قوم عاد کو جو ہے وہ بانجھ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا. پھر قوم سمود کا یہاں پہ ذکر ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ قوم سمود بھی ایک بہت ترقی یافتہ قوم تھی، اور لیکن وہ بھی اللہ کی سرکشی کرتی تھی. تو ان کو بجلی کے ذریعے سے سائقۃ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 43 سے. تہمینہ صاحبہ آپ کا مائک آن ہو گیا ہے جی، سوری، ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ سائقۃ ان کا ذکر ہوا ہے آیت 43 سے 45 میں قوم سمود کے حوالے سے، کہ ان کو جو ہے بجلی کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا. پھر آیت نمبر 46 کی طرف دیکھیں تو حضرت نوح کی فاسق قوم کا ذکر ہے، اور ان کو جو ہے وہ پانی کا جو ہے ان کو سیلاب طوفان میں جو ہے وہ غرق کیا گیا. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی بیوی جو ہے وہ غرق ہو گئی تھی اس میں. یعنی کہ کسی بھی اعلیٰ فیملی کا حصہ ہونا آپ کو جو ہے وہ سپیریئر نہیں کر سکتا. آپ صرف سپیریئر ہو سکتے ہیں اپنے دین کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اور اپنے اعمال کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا پھر ایک طرح سے جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا ایک وہ ہوا، عروج ہوا، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے پیئرس میں جو ہے وہ تمام ان کو اس کشتی میں رکھ دیا تھا، تمام جو کریچرز تھے دنیا کے اندر. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے دنیا شروع ہوئی تھی، اور وہ اتنا سخت خوفناک عذاب تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عذابوں سے بچائے. آپ دیکھیں کہ قوم عاد کو بانجھ کیا گیا اور پھر ہلاک کیا گیا، قوم سمود کو بجلی کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، اور پھر جو ہے وہ قوم نوح کا ذکر ہے جنہیں پانی اور طوفان کے عذاب سے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا تھا. تو یہاں پر میری اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری تو قوم میں ہر طرح کی برائیاں ہیں، ہر طرح کی نافرمانی، سرکشی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو نیکی بھی کر رہے ہیں، خاموشی سے لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، دین اسلام کی نشر و اشاعت میں بھی حصہ لے رہے ہیں، نمود و نمائش، ریاکاری سے ان تمام جو برائیوں سے خود کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو ان کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ان عذابوں سے محفوظ رکھے گا کہ جن کا شکار پرانی قومیں ہوئیں. اور چونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو آپ نے ہماری قسمت میں ان کا امتی ہونا کر دیا، تو اس پہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تو اس ناطے بھی ہم پر رحم
سائمہ صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. ڈرائنگ پہ سائمہ افتخار صاحبہ، سوری وہ کسی کا مائک کھلتا ہے مجھے اپنی آواز دوبارہ سنائی دینے لگتی ہے. I'm really sorry. اچھا اب جو ہے یہاں پر دوبارہ جو ہے آیت میں نمبر بیٹھی 40. ہوئی ہوں جیا، میں بند کرتی جاؤں گی، تم اپنا کنٹینیو کرتی جاؤ، ٹھیک ہے؟ تم ان جی کی آپا طرف نہ دھیان دو. ہاں جی. اگر ہم پھر آیت 47 49 کی طرف دیکھیں تو یہاں بھی امکان آخرت کی عقلی دلیل دی گئی ہے کہ آسمان زمین کا جوڑ آسمان ہے، کائنات کی ہر چیز جوڑ توڑ ہے، دنیا کا جوڑ جو ہے وہ آخرت ہے جو ہو کر رہے گی، یہی عقل کا تقاضا ہے. اس لیے ہم سب کو جو ہے وہ بہت زیادہ یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور جو ہستی جو رازق ہے اللہ تعالیٰ وہی جزا ہمیں دیتا ہے، وہی ہمیں سزا دینے پہ بھی قادر ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے تمام جو ہے وہ کاموں کو اس طرح کرنا ہے کہ ایک تو ہم قیامت کے اوپر جو ہے وہ یقین لائیں کہ قیامت آئے گی، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کے ان کی توحید پر ایمان جو ہے وہ لانا چاہیے. اب ہم سورہ طور کی طرف چلتے ہیں، اور سورہ طور میں جو ہے وہ یہ ہے کہ عذاب الہی واقع ہو کر رہے گا. اس میں طور کی قسم کھائی گئی ہے، پھر کتاب کی قسم ہے، پھر بیت المعمور کی قسم ہے، اونچی چھت کی قسم ہے، سمندر کی قسم ہے. جھٹلانے والوں کا یہاں پر جو ہے وہ انجام جو ہے وہ بتایا گیا ہے. پھر آگے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے بدکار لوگوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے مزاج کا، ان کے نفس کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کو پسند کرتے ہیں. پھر اسی صورت مبارکہ میں جو ہے وہ غیب کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننا، اس حوالے سے جو ہے وہ وعید کی گئی ہے. اور اسی آیت میں جو ہے وہ عالم اور اسی صورت میں جو ہے عالم اور جاہل کا فرق بھی بیان کیا گیا ہے. اگر ہم اس کی مرکزی مضمون کی طرف دیکھیں تو اس کا بھی وہی جو ہے وہ پچھلی جو صورت کی طرح کانٹیکس ہے کہ آپ جو ہے قیامت کے اوپر یقین لائیں، کیونکہ قیامت واقعہ ہو کر رہے گی اور ان لوگوں کے اوپر عذاب ہوگا جن لوگوں کی اعمال جو ہیں وہ اچھے نہیں تھے. جس طریقے سے پرانی قوموں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے ان کے اوپر عذاب آیا، تو یہاں پر بھی جو ہے مشرکین مکہ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ اور ان کی غیر سنجیدگی کا پردہ چاک کیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں کرتے، جبکہ آخرت جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ رہے گی. اگر ہم اس کی شروع کی آیات کی طرف دیکھیں تو کوہ طور اور اس پہ دی جانے والی تعلیمات وحی جو ہے وہ اس کے حوالے سے سزا اور جزا کے جو ہے وہ دلائل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اچھا آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کوہ طور پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اور وہاں پر جو ہے ان کو وحی جو ہے وہ اترتی تھی، اور ایک دفعہ جو ہے ان سے حضرت موسیٰ نے فرمائش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پریولیج دیا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھنے کی فرمائش کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سامنے اس طرف دیکھو، میں بھی اس طرف دیکھوں گا. تو ان کی تجلی کی وجہ سے وہ سارا جو ہے پہاڑ راکھ ہو گیا تھا، اور خود حضرت موسیٰ بھی جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے تھے. تو یہ جو ہے کوہ طور اور اس پہ دی جانے والی تعلیمات وحی سے جو ہے وہ پیش کیے گئے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ قرآنی دلائل کو سنجیدگی سے غور کریں اور اس کو جادو کہہ کے نہ ٹالیں. کیونکہ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا کہ فرعون اور اس کی جو کابینہ اور جو اس کے درباری تھے وہ حضرت موسیٰ کے اوپر یہ جھوٹا الزام بے بنیاد لگایا کرتے تھے. تو قریش مکہ اور یہ جو کفار مکہ تھے یہ بھی یہی کرتے تھے. تو یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو یہ کہہ کے آپ ٹال نہیں سکتے، بلکہ آپ ان دلائل کی طرف غور کریں. اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ قیامت کی تصدیق کرنے کے بعد تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں انہی کے لیے آخری انعامات اور کرامات جنت کی تصور میں پیش کیے جائیں گے. اب یہ چیز جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے اور قیامت نے آنا ہے، تو پھر ہم لوگ بہت زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ کے رہیں. کیونکہ اگر ہم جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے موجود ہیں اگر وہ سارا حساب نوٹ کر رہے ہیں، اور اب تو آج کل تو ڈیٹا سیو کرنا کوئی مشکل چیز تو نہیں، ایک کلک اوے ہوتا ہے، آپ ڈرائیو میں ڈیٹا سیو کر لو. تو اگر وہ ہمارا سارا کچھ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور ہماری بھی ایک ڈرائیو بنی ہوئی ہے آسمانوں پہ، تو ہمیں تو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے. اور جو لوگ ایسے کریں گے تو انہی کو انعامات
اور جنت اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ اچھا، اب اسی جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب الزامات کی زد میں لیا گیا تو قرآن پاک جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ حکم دے رہا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور حضرت محمد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ نے جو ہے وہ تبلیغ اور یہ چیزیں جاری رکھنی ہیں۔ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کیا یہ اپنے خالق خود ہیں، انہیں مخلوق ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کیا انہوں نے زمین آسمان کو پیدا کیا، انہیں خوش فہمیوں کی دنیا سے نکالنے کے لیے پوچھا گیا کہ اللہ کے خزانوں پہ ان کا تصرف ہے، ان کی لا علمی کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کیا کوئی سیڑھی ہے جہاں سے غیب کی خبریں جان لیتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاص ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کیا وہ اجر طلب کر رہے ہیں، آخر میں مشرکین سے زائد کا اقرار کروانے کے لیے پوچھا گیا ان دلائل کی روشنی میں بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو بھی تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ان میں بہت زیادہ یعنی کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہر چیز کی جو ہے وہ دلیل موجود ہے، جیسے ابھی آگے چل کے اگر ہم شہاب ثاقب اور ان چیزوں کا پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے یہ چیزیں ریسرچ ہو کے بعد میں سائنسی دنیا میں کتنے عرصے بعد آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے 1400 سال پہلے ہمیں قرآن پاک میں جو ہیں وہ بتا دی تھیں۔ مشرقین کا رویہ یہ ہے کہ آسمان کا ٹکڑا بھی ٹوٹ کر ان پہ گرنے لگے تو یہ کہیں گے بادل ہی ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ چالیں کام نہیں آئیں گی، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، اور ظالمین کے لیے عذاب ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ فوکس اپنا رکھنا ہے کہ دنیا عارضی جگہ ہے، اور قیامت جو ہے اس کے بعد ہماری اصل زندگی کا آغاز ہوگا، تو اس سزا اور جزا کے لیے ہمیں یہاں پہ کام کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ نہ وہ ہمیں مشرکین کے اس میں شامل کرے، نہ منافقین میں، نہ کفار میں، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی رکھے تاکہ ہم قیامت کے روز سرخرو ہوں اور جنت جو ہے ہمارا مقدر ہو، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اس کے ساتھ حضرت محمد کو یہ کہا گیا کہ وہ صبر کے ساتھ اپنی دعوت کو جاری رکھیں، اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ صبح شام اپنی رب کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے رہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ اب وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں اور ان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں بہت عاجزی، انکساری، ٹھہراؤ، محبت، اور وہ بہت حلیم شخصیت تھے، لیکن ان کی جو دشمن تھے یا ان کے جو مخالف تھے وہ بہت سخت جو ہیں وہ ان کے ساتھ رویہ کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی 2 بیٹیوں کو جو ہے وہ طلاق بھی دے دی گئی۔ یہ کتنا بڑا دکھ، مطلب کتنا بڑا دکھ ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اس کی 2 بیٹیوں کو جو ہے وہ طلاق ہو جائے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے لیے اچھے رشتے مقرر کیے، اور ان کی ایک بیٹی تو پہلے حضرت عثمان غنی کے عقد میں جو ہے وہ چلی گئیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بیار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ نبیوں کی زندگی میں صرف روحانی یا جس طرح آپ کہتے ہیں نا دینی مسائل یا اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں، ان کے دنیاوی مسائل بھی ہوتے تھے، یعنی کہ ایک نبی ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سانیہ ہو جائے تو وہ بھی بطور والد جو ہے وہ تکلیف محسوس کرے گا، کیونکہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ یہ کوئی وہ نہیں ہے جس طرح آپ کہیں نا کہ سم تھنگ ناٹ ریچیبل، یہ سب کچھ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یعنی کہ ہمارا دین دین فطرت ہے۔ تو یہ اگزامپلس ہمیں اس لیے دی گئیں، دکھائی گئیں کہ انبیاء کے اوپر جب مشکلات آئیں تو انہوں نے کس طرح سے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا جو اپنے گول پر ڈٹے رہیں گے، جو کسی بھی دباؤ میں آ کر، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، لوگ LGBTQ بن رہے ہیں، لوگ ہم جنس پرستی، ان کو ویزا چاہیے ہوتا ہے، ان کو اسائلم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اس طرف نکل جاتے ہیں، ان کو یہ چیزیں آسان لگتی ہیں کرنا، لیکن جو لوگ یہ نہیں کر رہے تو ان کے لیے جو ہے وہ جزا اور سزا جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے وہ کریں گے۔ اسی لیے اگر ہم اس کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اور قیامت واقعہ ہو کر رہے گی،
اور ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کو مان لینا چاہیے اور تکذیب قیامت اور آخرت کے بجائے اس پر ایمان لانا چاہیے. ابھی بھی جب ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں یا نشر و اشاعت میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کلاس کا ٹویٹ کیوں کر رہے ہو، آپ اپنی کلاس کی فیس بک آپ شو آف کر رہے ہو. اچھا آپ قرآن ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم تو نہیں لگا رہے. اصل میں وہ آپ کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کر رہے ہوں گے اور اللہ کی طرف لا رہے ہوں گے، توحید کی طرف لا رہے ہوں گے، تو انہیں کتنی مشکلات آئی ہوں گی. اس زمانے میں تو اس طرح میڈیم آف کمیونیکیشن بھی نہیں ہوتے تھے. خود مطلب آمنے سامنے بات ہوتی ہوگی، گروپ میں بات ہوتی ہوگی. ہم تو یہاں پھر بھی ہمیں سوشل میڈیا کا ایج حاصل ہے. تو آپ سوچیں کہ انہیں کتنی زیادہ مشکلات فیس کرتے ہوئے یہ سب کیا اور وہ اس میں سرخرو ہوئے کہ ہمارا دین، ہماری کتاب، الہامی کتاب آج بھی ویسی سینوں پہ محفوظ ہو رہی ہے، لوگ اسے پڑھ رہے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ قیامت تک رہے گی. اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں جس طرح سے وہ کر کے گئے اسی طرح وہ آگے ٹرانسفر ہوئیں. ورنہ ہم دوسرے انبیاء کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی کتابوں میں تحریف ہو گئی، ان کی تعلیمات کو بدل دیا گیا. تو ہم سب نے ان دو صورتوں سے یہ سیکھا 27ویں سپارے میں کہ ہم نے قیامت پہ یقین کرنا ہے اور سزا و جزا کے عمل کے اوپر یقین کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دیں گے جو برے کام یہاں پر کریں گے. اب ہم سورہ نجم کی طرف چلتے ہیں. سورہ نجم اور قمر، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں سائنسی چیزوں کا بھی ذکر ہے. قرآن پاک میں صحت سے ریلیٹڈ، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، کائنات کیسے بنی. اچھا مزے کی بات، کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں، تو ادھر تو یہاں تک یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے مطلب اللہ کا نظام آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، معاشرہ کیسے تشکیل پائے گا. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جس کا اسپاؤس نہیں ہے، جس کی اولاد نہیں ہے، اس کا وراثت کیسے تقسیم ہوگی. تو سبحان اللہ، کتنا دین فطرت ہے یہ ہمارا دین اسلام، کتنا لائف کے قریب ہے کہ اگر اس کے مطابق لائف گزاری جائے تو نہ صرف یہ والی زندگی بلکہ جو آنے والی ابدی زندگی ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سکون میں چلی جائے گی. اچھا اگر اس کی ہم سمری کی طرف دیکھیں تو اس میں اصال ثواب کا طریقہ بتایا گیا ہے، نافرمانی کا انجام بتایا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے، دانش مندوں کی طرف جو ہے وہ بتایا گیا ہے، ہمیں اپنے رویوں کی طرف غور کرنے پہ بتایا گیا ہے. اور یہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر گناہ کا محرک انسان کی نفس کی جو ہے وہ خواہشات ہیں. جیسے وہی میں بات کر رہی ہوں نا کہ مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے کہ جعفر ایکسپریس کے اوپر کون حملہ کر رہا ہے، رمضان چل رہا ہے، اس کا نفس کروا رہا ہے نا دہشت گرد کا اس سے. شیطان کو تو نہیں آپ کر سکتے. جس دکاندار نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، جو ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے چینی، گندم، ان چیزوں کو، شیطان تو قید ہے، تو اس کا نفس کروا رہا ہے. تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں بھی جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر گناہ کا محرک انسان کے نفس کی خواہشات ہیں. پھر ہم جو بہت سی خواتین کو دیکھ رہے ہیں جو کہ لباس ہونے کے باوجود بے لباس ہیں، جو ایسا فیشن کر رہی ہیں جو کہ ان کا وضو بھی نہیں ہونے دیتا اور ان کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے. ہم نے دیکھا آپا ہمیں بہت ایزی ہو کے پڑھاتی ہیں، وہ ہم پہ چیزیں امپوز نہیں کرتی ہیں. جب یہ کلاس سٹارٹ ہوئی تھی تو ہمارے گلوں میں بھی دوپٹے نہیں ہوتے تھے، وہ ہمارے سروں سے بھی نہیں اترتے. تو انہوں نے اپنی ایک ایگزامپل سیٹ کر کے ہمیں یہ چیزیں سکھائیں. لیکن سم ٹائم ہمیں ٹھیک ہے ہم کسی کا نام نہیں لیتے لیکن ہم جنرلی بات کر دینی چاہیے کہ ہاں یہ چیز نہیں کریں، یہ اس طریقے سے نہیں کریں. کیونکہ بہت سے لوگ سیونگ اکاؤنٹس کھول لیتے ہیں جبکہ سود مطلب سود ایک بری چیز ہے. سود کا بالکل منع کیا گیا ہے کہ جو لوگ سود لیتے ہیں وہ جب آئیں گے مطلب قیامت والے دن تو وہ اس طرح ہوں گے جیسے پاگل ہوتے ہیں. تو لوگ اس پہ تعویلیں نکال لیتے ہیں ہر نئی چیز کے اوپر. تو ہمیں اپنی نفس کا غلام نہیں بننا، ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بتائی ہیں. اچھا اب اس کی یہ نزول کے اعتبار سے وہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ ہے.
تو آپ سب جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ کر لیجیے گا۔ اسی طریقے سے سورہ نجم میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں نجات کا اصل دار و مدار عقیدہ توحید اور اعمال صالحات پر ہے، فرشتوں اور صالحین کی شفاعت پر انحصار نہ کیا جائے۔ پر پھر بھی ہم یہ بار بار دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرما، کیونکہ یہ آپ نے ہی ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہم آپ سے یہ بار بار مانگیں گے کہ شاید ان کی شفاعت کی وجہ سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ بخشے جائیں۔ لیکن یہاں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص اپنی بخشش چاہتا ہے تو وہ ایک اللہ کو ایک مانے گا اور اچھے جو ہے وہ صالح عمل کرے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے اس آیت مبارکہ میں جو ہے یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فلاسفر نہیں ہے، وہ وہی پیغام آگے پہنچا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کی صورت میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ معراج کے موقع پر آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بڑی جو ہے وہ نشانیاں جو ہیں وہ دکھائیں اپنی۔ اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر مشرکین کا عقیدہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ باطل ہیں، اور جو باطل عقیدہ ہوتا ہے یا باطل لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی حق کے سامنے سٹے نہیں کر سکتے۔ پھر مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا ہمیں فرشتے بخشوا دیں گے یا ہمیں صالحین جو ہے وہ بخشوا دیں گے۔ تو اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ آپ کی غلط فہمی کو یہ دور کر دیا جائے کہ فرشتے جو ہے وہ ان کی شفاعت نہیں آپ کے کام آ سکتی، نہ ہی کوئی اللہ کے سامنے جو ہے وہ سفارش کر سکے گا۔ اسی طریقے سے کیا انسان وہی کچھ ہوگا جس کی وہ تمنا کرے گا؟ تو آخرت میں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ سزا اور جزا کے حساب سے انسانوں کو دیں گے۔ اس لیے انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیک اور صالح عمل کریں اور وہ ایسی کوئی چیز نہ کریں کہ جس سے آخرت کا عذاب جو ہے وہ ان کو مل جائے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں مشاہدات معراج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بڑی بڑی چیزوں کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا۔ اچھا، ایک معراج کے حوالے سے یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے جو ہے آسمان کی طرف گئے، یعنی کہ سعودی عربیہ سے ان کو سفر کروایا گیا فلسطین کی سرزمین تک، اور وہاں سے وہ گئے۔ اس لیے بھی ہم جو ہیں ہمارے لیے بیت المقدس ایک بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، اور اس لیے بھی ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی یروشلم جائیں اور ہم ان تمام مقامات کو دیکھیں۔ اصل میں جو یہودی یا عیسائیوں کے مقامات ہیں ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے دین میں تمام مذاہب کا جو ہے وہ احترام سکھایا گیا ہے۔ تو کبھی کبھی میری بہت خواہش ہوتی ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ یہ لکھوں کہ کوئی میکینزم ہونا چاہیے کہ ہم سب یروشلم جا سکیں اور ہم اپنی مسجد اقصیٰ جو ہے، گنبد صخرہ، یہ سب تمام چیزیں، مسجد عمر جہاں پر براق کو جو ہے وہ باندھا گیا تھا، ان تمام جگہوں کو جو ہے وہ دیکھیں، یہاں پہ نماز پڑھیں، کیونکہ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی جو ہے وہ امامت کروائی تھی۔ تو معراج جو ہے وہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز ہے، اور اس کے حوالے سے ہمارا ایک فلسطین کے ساتھ بھی ہمارا ایک بہت جو ہے مذہبی سینٹیمنٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان سے شفاعت ہو جائے گی۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور دیکھو آپ سے گر جائے گا، میں آپ کو خود دوں گی، آؤ بڑا دوں اور گی، بڑا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صرف ان لوگوں کی بخشش کریں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ ایک ستارے کا بھی ذکر ہے جو سورج سے زیادہ گرم ہے، اور یہ بھی ان کا جو ہے وہ معبود ہوتا تھا۔ تو جو ستارے ہیں یا سیارے ہیں یا سورج ہیں یا چاند ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور وہ ان کی پرستش نہیں کی جا سکتی، پرستش صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کی جائے گی۔ قرآن کی دعوت سے منہ موڑنے والوں پر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ دنیا پرست ہیں، قیامت جو ہے وہ برپا ہو کر رہے گی، اس میں اچھے لوگوں کو جزا ملے گی اور بروں کو سزا ملے گی۔ اس لیے
جنہیں جنت چاہیے وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں گے۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ قتل و غارت، توحید سے مٹ جانا، بتوں اور ان کی پرستش کرنا، اپنے دین سے ہٹ جانا۔ دوسرا آپ کو پتہ نئے نئے فتنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ نعوذ باللہ نبی ہونے کے دعوے کر دیے۔ تو ایسی چیزوں پہ ایمان نہیں لانا، کیونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس طریقے سے جو ہے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے سود کی طرف نہیں جانا، شراب کی طرف نہیں جانا، زنا کی طرف نہیں جانا، ایسی چیزیں نہیں کرنی، کیونکہ جو کبیرہ گناہوں میں جو آتی ہیں اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے آپ جو ہے وہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ مشرکین مکہ کی بخیل زرپرست قیادت کو دعوت فکر دی گئی کہ روز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اسی لیے جو ہے اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اب یہاں پر جو ہے صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ توریت کی تعلیمات کا خلاصہ بھی اس میں بیان ہوا ہے، جس میں کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کمائے گا، انسان کی کوششیں دیکھی جائیں گی اور بھرپور بدلہ دیا جائے گا، آخرت کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اللہ ہی نر مادہ کا جوڑا بناتا ہے جس سے افزائش ہوتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں سائنس میں یہ باتیں کتنی بعد میں پتہ چلی، جیسا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ ایک پودوں کا بھی نر اور مادہ ہوتا ہے تو پھر آگے نئے پودے بنتے ہیں، اسی طرح جانوروں کا بھی نر اور مادہ ہوتا ہے تو پھر ان کی آگے نسل چلتی ہے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں جو لوگ قرآن پاک اس وقت بھی پڑھ رہے ہوں گے، اس کے بعد بھی پڑھا ہوگا، جو اب بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ دیکھیں سائنس کے آنے سے پہلے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ عقلی جو دلائل ہیں وہ یہاں پر دیے گئے تھے۔ یہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ایمان کا سبب بن سکتی ہیں کہ ہاں میں اللہ کو دیکھے بنا اس پہ ایمان لاتا ہوں، کیونکہ میں اسے محسوس کر سکتا ہوں ہر نشانی میں جو کہ قدرت نے دی ہے، چاہے پھر وہ نجم ہے، چاہے وہ قمر ہیں، چاہے وہ سورج ہیں، چاند ہیں، لیکن میں نے ان کی پرستش یا عبادت نہیں کرنی، وہ صرف اللہ کی کرنی ہے، کیونکہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور جو شرک کرے گا وہ اس کو پھر جنت کبھی نہیں مل سکتی۔ دوسری زندگی بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اب چونکہ ان آیات میں بار بار جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، تو دوسری زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جو ہم مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارے حساب کتاب کے بعد ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا، تو وہ ہماری دوسری زندگی ہوگی۔ وہی امیر بناتا ہے، وہی جائیداد بخشتا ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ دعا سب کو دوں گی کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو رزق دے، اور ان کا دینے والا ہاتھ ان کا لینے والا ہاتھ نہ ہو، اور ان کے ہاتھ سے ان کو حلال طیب جو رزق مل رہا ہو اس سے دوسرے لوگوں کی بھی ضروریات پوری ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ وہ میری بہنوں کو امیر بنائے اور ان کو جائیداد دے، جو آیت نمبر 48 میں ذکر ہے۔ اسی نے 4 قوموں عاد، سمود، قوم نوح، قوم لوط کو تباہ کیا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے وہ اقوام کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں، اور ہم سے ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ ہم لوگ کسی سرکشی میں جو ہے وہ پڑ جائیں اور ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ عذاب آ جائے۔ اب ہم سورہ قمر کی طرف جائیں گے، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی ہم کوشش جو ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو ہے تکذیب کے نتیجے میں قوموں کی ہلاکت کا تفصیلی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے قرآن کو ذکر نصیحت کے لیے جو ہے وہ آسان بنایا گیا، تاکہ لوگ اس نصیحت کو قبول کر کے خود کو عذاب اور سزا سے جو ہیں وہ بچا سکیں۔ تو اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس میں پہلے میں تمہید ہے، آخر میں اختتامیہ ہے، اور درمیان میں قوموں کی ہلاکت کے سچے واقعات سنا کے سزا اور جزا کے تاریخی دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔ ہر نشانی دیکھنے کے باوجود مشرکین مکہ کی ضد اور اعراض پر سخت تنبیہ کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ قرب قیامت جو ہے وہ آئے گی۔ شق قمر کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے کہ وہ اگر دیکھنے کے بعد بھی لوگ اس میں کوئی اگر سوال نکال رہے تھے، وہ تو یہ ایک عادت تھی، بنی اسرائیل میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہر چیز میں سوال کرنے کی عادت، اور منافقین میں بھی دیکھا۔ تو اس طرح کے لوگ ہوں گے، وہ بکھری ہوئی جو ہے وہ ٹڈیوں کی طرح قبروں سے برآمد ہوں گے اور کٹھن حالات سے دوچار ہوں گے۔
قوم نوح کے برے انجام کا بھی جو ہے وہ یہاں پہ ذکر ہوا، اور جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا۔ پھر جو ہے اگلی جو قوم ہے اس کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آیت 18 سے 22 میں، کہ کس طریقے سے ان کو تیز ہوا سے ہلاکت میں جو ہے وہ ہلاک کیا گیا، اور یہ بھی ایک نشان عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو اور ہماری امت مسلمہ کو ان تمام عذابوں سے محفوظ رکھے۔ پھر قوم سمود کے انجام سے جو ہے وہ بتایا گیا، حضرت صالح کو جو ہے ان کی قوم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ بتایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ قریش مکہ بھی انہی کی روش پہ چل رہی ہے۔ قوم سمود کو ایک زوردار آواز اور دھماکے سے ہلاک کیا گیا تھا۔ آپ سب کو وہ اونٹنی والا قصہ جو ہے وہ پتا ہوگا کہ کس طریقے سے ان کی قوم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد ان سب کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ قوم لوط کا انجام بیان کیا گیا۔ اچھا، یہ ہمارے ملک میں بھی یہ چیز بہت زیادہ سرایت کر گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، یہ بیمار ہے، یہ آج ایسا فیل کر رہے ہیں، آج یہ اپنے آپ کو انسان فیل نہیں کر رہے، آج یہ اپنے آپ کو آبجیکٹ فیل کر رہے ہیں، آج یہ اپنے آپ کو مشین فیل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے ہم وہی ہیں، یا تو ہم عورت ہیں یا مرد ہیں، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر ہمارے ملک میں فیشنیبل بننے کے لیے جو ہے وہ ہم جنس پرستی کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے، اس پہ پراپر فنڈنگ ہو رہی ہے، اس پہ پراپر جو ہے وہ لوگ پیسے لگا رہے ہیں۔ ایک دم سے ہم نے مردوں کو عورتیں بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بڑا خوفناک ٹرینڈ ہے، اور پھر ان کو کچھ کہہ دو تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ تو ماڈرنائزیشن کے خلاف ہو۔ بھائی ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے اپنی کمیونٹی میں۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میری خواہش ہوتی کہ وہ بہو لائے، مجھے داماد تو نہیں چاہیے اس کے ساتھ اپنا کوئی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ چیز اتنی سرایت کر رہی ہے، لیکن ایک ٹرمپ نے بھی یہ کیا ہے، اس نے پابندی لگا دی ہے، اس نے کہا صرف 2 جینڈر ہیں، ایک وومن اور ایک مین۔ اب ہو سکتا ہے ان کی فنڈنگ کٹے تو اس گندگی سے ہم تھوڑا باہر آ جائیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے رینبو کے کلرز کو بھی چرا کے اپنا جھنڈا بنا لیا، تو انہوں نے ہماری اس دھنک کو بھی جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر ذکر ہے کہ قوم لوط کو کس طریقے سے ہم نے ہلاک کیا تھا، کہ ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ تو اپنے ارد گرد ایسے جو بھی مرد عورتوں کو دیکھیں کہ جو ہم جنس پرستی کا شکار ہیں یا وہ گے ہو گئے ہیں، ان کو آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے، اور ایک قوم جو اس چیز میں پڑی ہوئی تھی تو ان کا انجام یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ پتھروں کی بارش کر دی تھی۔ پھر آگے اسی صورت میں جو ہے وہ آل فرعون پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ فرعون کا انجام ہوا تھا۔ تو اصل میں یہ مشرکین مکہ کو جو ہے وہ یہ حوالے دے کے ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اتنی بڑی بڑی کامیاب قومیں تباہ ہو سکتی ہیں تو پھر تم لوگ بھی جو ہو اگر یہ کرو گے تو تباہ ہو سکتے ہو۔ اگر تم رسول اللہ کی تکذیب کرو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمام انبیاء کا احترام کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، وفاداری، ان کا امتی ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ ہم ان کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ آج کل بہت زیادہ لوگ ان کی تکذیب جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا آپ کو یاد ہوگا پیرس میں گستاخانہ خاکے بنے تھے، وہاں پر آپ نے ان کو ان کی تبلیغ سے قائل کرنا ہے، ان کے اسوہ حسنہ سے قائل کرنا ہے، ان کی جس طرح طائف میں انہوں نے جب فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تو یہ ساری قوم تباہ ہو جائے، تو حضرت محمد نے اس سخت موقع پر بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ تو ہمیں بھی ان کے امتی کے طور پہ اگر کوئی چیز پھیلانی ہے تو وہ سڑک پہ ٹائر جلا کے نہیں پھیلانی، ہمیں چاہیے کہ ہم فرینچ زبان میں اس کا ترجمہ کروا کے وہاں پر یہ چیزیں پہنچائیں، حدیث کو، قرآن کو، اور بتائیں کہ ہمارا دین اس طریقے کا ہے۔ لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے حالیہ سالوں میں کہ جس ملعون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ جل کے اور بہت برے طریقے سے جو ہے وہ مرا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو بلکہ سیکیورٹی بھی دی ہوئی تھی یورپ میں، لیکن اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آگ لگی اور سیکیورٹی والے بھی اس کے ساتھ مر گئے تھے، 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اور جس شخص نے پچھلے سال نعوذ باللہ قرآن چلایا تھا، وہ اس کو اس سال کوئی مار کے چلا گیا، ایک محفوظ ملک ناروے میں۔ تو آپ سوچیں کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے عذاب رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس پہ آ کے رہے گا، لیکن یہاں پر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ نے تعلیمات کو بہت محبت سے، شائستگی سے جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ اب ہم سورہ رحمان کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت جسے کہتے ہیں نا صوتی
نغمگی کہیں گے، ردم کہیں گے، پراپر ورڈ کیا ہوگا آپا مجھے بتا سکتی ہیں؟ اس میں وہ ہے، آپ کا دل کرتا ہے اسے پڑھتے جاؤ، اسے سنتے جاؤ، ایسا لگتا ہے لفظوں کو کسی موتیوں کی لڑی میں جس طرح پرویا گیا ہے، اور بہت اس کو پڑھ کے سن کے جو ہے وہ ایک لطف آتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا کلام ہے کہ الہامی ہے، آسمان سے آیا ہے، تو نظر آتا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ جس طرح ہم شاعری میں کہتے ہیں نا کہ تمام قافیے ردیف اور وہ سب وزن برابر ہے، تو اتنی اس خوبصورت، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ اس میں نون کی صوتی نغمگی ہے، یعنی کہ ردم ہے، یعنی کہ اردو میں اس کو یہ کہا جائے گا۔ یہ صورت بھی دور تکذیب میں جو ہے وہ نازل ہوئی اور خاص آہنگ رکھتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے حرم کعبہ میں جا کے مقام ابراہیم کے پاس اس صورت کی تعریف کی تھی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے بنائی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم کس نعمت کو جو ہے وہ رد کرو گے۔ تو ہم کسی بھی جو چیز کو جو ہے وہ نہیں جھٹلاتے اللہ تعالیٰ، ہم آپ کی ہر چیز پہ جو آپ نے ہمیں دی، ہم سے واپس لے لی، ابھی ہمیں آگے دینی ہے، ہم اس سب پہ صبر، شکر اور توکل کرتے ہیں، ہم کسی چیز کو بھی نہیں جو ہے وہ جھٹلاتے۔ قرآن کی تعلیم انسان کی تخلیق، اس کی گویائی کا عطا کرنا رحمانیت کی دلیلیں ہیں۔ چاند اور سورج کی نپی تلی گردش، آسمان کی رفت اور اس کا توازن، اس کی زمین، اس کے مخلوقات، اس کے موتی، سمندر، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اس میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس صورت میں کہتے ہیں کہ صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات باقی رہنے والی ہے، اور باقی سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان جنات سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کی قطار سے نکلنے کی کوشش کر کے دیکھیں، انہیں خود جو ہے وہ اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت جو ہے وہ نظر آ جائے گی۔ اب دیکھیں ہم بنا آکسیجن کے اوپر خلا میں نہیں رہ سکتے، جنات پہلے آسمان تک جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ شہاب ثاقب جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے اور وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہ سب قدرتیں اللہ کی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے اس میں باغات، چشموں، پھلوں، سرسبز شاداب شاخوں، جنت، ریشمی قالینوں، شرمیلی نگاہوں والی حوروں، ان سب کا ذکر ہے کہ ان تمام لوگوں کو احسان کا بدلہ دیا جائے گا جو لوگ دنیا میں جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچایا، اور انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو ہر چیز سے برائی سے دور رکھا، تو یہ سب چیزیں ان کو جو ہیں وہ ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں، ہمیں آخرت کی نعمتوں کے حوالے سے بھی اس میں بتا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یا اللہ تعالیٰ ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہمیں آپ ہمیشہ صبر کرنے والا، توکل کرنے والا، شکر کرنے والا اور عاجزی انکساری والا رکھنا، ہمیں کبھی بھی آپ تکبر، سرکشی یا فرعونیت یا اس کی طرف مت جانے دیجیے گا کہ کسی کو اس سے تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے باغات کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اس میں جہاں پر اس چیز کا ذکر ہے کہ لوگوں کو وہاں پر کیا کیا ملے گا، تو اس میں باغات ہیں، پھل ہیں، ریشمی قالین ہیں، خوبصورت جو ہیں وہ حوریں ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مزید اضافی نعمتوں کے حوالے سے بھی سورہ رحمان میں بتاتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے ان کو باغات ملیں گے، وہاں پہ چشمے ہوں گے۔ اب یہاں پر انار اور کھجور کا بھی ذکر ہے جو کہ جنت کے پھل ہیں، ہمیں یہاں بھی ان کو ضرور تناول کرنا چاہیے۔ پھر سبز قالینوں اور خیمے جو ہے ان میں نیک حوریں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ تو بڑی برکت والا ہے تیرا رب جلیل کا نام، اور جنت کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہمارے لیے شرط رکھی گئی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، خود کو کبیرہ گناہوں سے دور رکھنا ہے۔ اللہ کی رحمانیت، قدرت
کے بے شمار دلائل موجود ہیں، نا شکر مت بنو اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ آ جاؤ، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہمیں سزا اور جزا جو ہے اس کو ناپتے ہوئے جنت یا دوزخ کا انتخاب کریں گے۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہم قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں، جس طرح سپی میں سے موتی نکلتا ہے، تو وہ خود ہی ہمیں جو ہے وہ قائل کر دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ قدرت ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اب ہم سورہ واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو ہے اس کے اگر میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ اتنا جلال رکھتی ہے کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا۔ پھر جہاں پر جو ہے ذکر پچھلی سورہ رحمان میں جو ہے وہ تصدیق اور تکذیب کرنے والوں سے سوال ہوئے، اسی طریقے سے سورہ واقعہ میں تصدیق کرنے والوں کی دو قسمیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، سابقون، اصحاب الیمین۔ آپ اگر میں کوئی غلطی کروں تو پلیز بتا دیجیے گا۔ اسی طرح تکذیب کرنے والوں کو ان کا انجام بھی جو ہے وہ بتایا گیا۔ اگر ہم اس کے مضامین کی طرف دیکھیں تو جھٹلانے والے، گمراہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور صادقین اور محدبین کا جو ہے وہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ نیک لوگ ہیں۔ پھر یہاں پر جو ہے خالص توحید کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی صفات اور وہ جو تمام عیب سے جو ہے وہ بلند و بالا ہے۔ اگر ہم اس کے آگے جو ہے نظم جلی کی طرف چلیں تو اس میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے انسان کے 3 گروہوں کا، ان میں سے 2 جنتی ہیں اور ایک جو ہے وہ دوزخی ہیں، اور ان میں سے جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے درجات بلند ہوں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ خوار ہوں گے۔ اچھے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوں گے، ان کی تواضع شراب، گوشت اور حوروں سے کی جائے گی۔ جنت میں کوئی بری بات، بیہودہ بات نہیں ہوگی، نہ گناہ کے کام ہوں گے، اور وہاں نیک عمل کی جزا ہوگی۔ یہ لوگ پچھلے اور اگلوں سے کثیر تعداد میں ہوں گے، ان کی تواضع پھلوں کے باغات، جو جنت کے پھل ہوں گے اور وہاں کے باغات ہوں گے، ان کے انعامات سے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اب جو ہیں یہاں پر اصحاب شمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ شرک پہ اصرار کیا کرتے تھے، منکر آخر تھے، اور ان کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوگا۔ یہ زقوم درخت سے کھائیں گے اور کھولتے ہوئے پانی سے پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ میری تمام جو بہنیں سن رہی ہیں ان کے اہل و عیال تمام لوگوں کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں زقوم اور دوزخ سے جو ہے وہ دور رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اپنے خالق ہونے کی بھی جو ہے وہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ منی جو تم ٹپکاتے ہو اس کے خالق تم ہو یا اللہ۔ تو بے شک اس کے خالق جو ہیں وہ اللہ ہے، کیونکہ اولاد کا ہونا بھی جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے جو ہے وہ اختیار میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتی ہیں فصل جو تم بوتے ہو اس کو اگانے والے تم ہو یا اللہ؟ اللہ کے حکم سے یہ اگتی ہے، ورنہ کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم چیزیں لگاتے ہیں اور وہ نہیں گرو کرتی۔ جو تم پانی پیتے ہو اس کے نازل کرنے والے تم ہو یا اللہ؟ تو بے شک اس کو نازل کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ یہ جو پورا نظام ہے کہ بخارات اڑ کے اوپر جاتے ہیں، وہ بادل بنتے ہیں، برستے ہیں، یہ دریا جس طرح پہاڑوں سے نکلتے ہیں، تو یہ صرف ایک وہ شخصیت کر سکتی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ آگ جو تم جنگلوں میں لگاتے ہو، ان ٹہنیوں درختوں کو تم نے اگایا یا اللہ تعالیٰ نے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے اگایا، کیونکہ یہ سبزہ ہریالی ہمارے پیدا ہونے سے، ہماری نسلوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی تھی۔ قرآن پاک ایک بلند مرتبہ کلام ہے۔ پاک فرشتوں کے علاوہ قرآن کو کوئی نہیں چھوتا۔ قرآن کے بارے میں تکذیب کا رویہ بند کرو۔ تو یہاں پر جو ہے قریش مکہ کو وارننگ دی گئی، قیامت کے دن کے حوالے سے بتایا گیا، اس کے ساتھ تصدیق کرنے والوں کو جو کہ اللہ کے کلام کی تصدیق کر رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، ان کو جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے ان کو جنت میں جو ہے وہ ایک سب کچھ نعمتیں ملیں گی، اور ان لوگوں کو ڈرایا گیا جو برے کام کرتے ہیں۔ قرآنی دلیلوں کی روشنی میں تکذیب، توحید و آخرت اور شرک کو چھوڑ کر توحید جو ہے وہ اختیار کرو۔ تو بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کا ذکر آ رہا ہے، تو قیامت پر جو ہے وہ ایمان لاؤ کہ اس نے آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ، نیک کام کرو اور برے کاموں سے دور رکھو۔
اب ہم سورہ الحدید جو ہے وہ آخری صورت ہے 27ویں سپارے کی، اس کے مرکزی مضمون کی طرف دیکھیں گے۔ یہ صلح حدیبیہ سے 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور جب مسلمانوں کو اہل کفر سے جانی جہاد کے ساتھ مالی جہاد کی سخت ضرورت تھی، اور سورہ حدید میں ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو صفات الہی پہ کامل یقین رکھتے ہیں، دل کھول کر جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، عدل و انصاف کے قیام کو یقینی بناتے ہیں۔ سورہ حدید میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات اور ایمان کا ذکر ہے، پھر جو ہے عدل و انصاف کے قیام کی دعوت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاد بالمال جو ہے اس کے بارے میں، جہاد بالنفس، ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جہاد بالحدید کے بغیر اسلامی حکومت کا جو ہے وہ قیام ناممکن ہے۔ اگر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عدل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کامل ایمان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کی صفات سے لا علمی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بھی جو ہے 99 ناموں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں نے بلکہ ابھی ایک لاکٹ پہنا ہوا ہے، یہ میں نے بہت محبت سے بنوایا تھا، اس میں اللہ کے 99 نام ہیں، تو میں جب وضو کیا ہوا ہوتا ہے یا عبادت کر رہی ہوتی ہوں تو میں اکثر پہن لیتی ہوں، اور میں اللہ سے کہتی ہوں کہ ان کی برکت سے ہمارے اندر کی تمام برائیوں کو ختم کر دیں، اور ہماری اچھائیوں کو جو ہے وہ مزید جو ہیں وہ سامنے لائیں، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، امت مسلمہ کو بھی فائدہ ہو، اور ہمارے ارد گرد لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو ہمیں اللہ کی اگر صفات جاننی ہے تو ہم اللہ کے 99 ناموں سے بھی جان سکتے ہیں، اور قدرت کی نشانیوں سے بھی جان سکتے ہیں۔ انفاق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بخیلی اور دنیا کی محبت ہے۔ جہاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رہبانیت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا گیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے اندر بخیلی کو ختم کرنا ہے، فیاضی کو پیدا کرنا ہے، اس سے آپ کی دنیا کی محبت کم ہوگی۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں ہر چیز دے سکتا ہوں دوسروں کو، چاہے چیریٹی میں، تحفے میں، تو پھر آپ کے دل میں اپنے لیے بہت جو ہے وہ چیزوں کی محبت اور رغبت کم ہوتی جائے گی، کیونکہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو جو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس سے دلی سکون ملتا ہے، وہ اسی چیز کو خود استعمال کرنے میں نہیں ملتا۔ سورہ حدید میں نور کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے ہی رسول پہ قرآن کی آیات نازل کی تاکہ مسلمانوں کو اندھیرے سے نکال کے نور میں لے آئیں۔ قیامت کے دن مرد مومن خواتین کے سامنے ان کے سیدھے ہاتھ میں نور دوڑ رہا ہوگا۔ قیامت کے دن منافق مرد و خواتین مومن مرد و خواتین سے نور کی درخواست کریں گے جو مسترد کر دی جائے گی۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ نور عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لانے والے صدیق اور شہید ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کے حصے کا اجر اور نور ہے۔ اہل کتاب اگر رسولوں پر ایمان لائیں تو اللہ انہیں وہ نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں چل سکیں گے۔ تو آیت نمبر 9، آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 19 اور 28 میں جو ہے وہ نور کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے استغفار جو ہے وہ اس میں بار بار ہوا ہے۔ آخرت میں عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضوان بھی ہے۔ آیت نمبر 20، اللہ کی مغفرت اور اس کے بعد جنت حاصل کرنے کے لیے نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھو، سبقت کرتے ہوئے لا سابقین کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ اہل کتاب اگر رسول پر ایمان لائیں تو اللہ انہیں مغفرت عطا فرمائے گا، اس لیے ہمیں بار بار استغفار جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس کے پہلی جو 15 آیات ہیں اس میں توحید، ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے جو دوسرے پیراگراف ہیں 16 سے 17، اس میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ کفر اور شرک سے جو ہیں وہ دور رہیں۔ آیت نمبر 18 تا 20 میں ایمان لا کر انفاق کرنے والوں کو اجر و ثواب جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ پھر جو اس کا چوتھا پیراگراف، اس میں اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت و ابدی جنت کی طرف جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ اس کی آیت نمبر 25 سے 29 میں رسول کی بعثت کا مقصد، عدل و انصاف کا جو ہے وہ قیام اور جہاد کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ صفات الہی پہ مشتمل کامل عقیدہ توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر نفاق، حب دنیا، بخل، رہبانیت سے پرہیز کرو، اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ اسلامی حکومت کے قیام کے ذریعے رسولوں کی بعثت کا مقصد اور عدل اجتماعی کا قیام ممکن ہو سکے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں اپنی ٹارگٹ چیزیں اچیو کر پا رہے، وہ ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ عدل نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یا خلفۂ راشدین کے دور میں امیر غریب سب کی ایک سزا ہوتی تھی۔
ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسلامی فلاحی معاشرے سے بہت دور ہیں، کیونکہ امیر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو این آر او مل جاتا ہے، یا وہ اپنی لینڈ کروزر سے 3-4 لوگوں کو اڑا کے قتل کر جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ جیل سے نکال کے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ معافی منگوا لی جاتی ہے، قصاص دیت کے قانون کا اپنے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم ایک اسلامی فلاحی معاشرے سے اس لیے دور ہیں کیونکہ یہاں پہ عدل نہیں ہے، اور یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم فلاح چاہتے ہیں تو معاشرے میں عدل ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ میں لیکچر مکمل کرتی ہوں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی ہوں کہ ہم سب کو اسی طرح قرآن کلاس کا حصہ بنائے رکھیے گا۔ شکریہ۔ جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں، فہم میں بہت زیادہ برکت دے۔ انتہائی محنت کے ساتھ لیکچر تیار کیا تھا، اور چونکہ اب آخری پاروں میں صورتیں بہت زیادہ ہیں تو ان کو کور کرنا ایک آرٹ ہے پورا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے اور اس کو پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ اب جی دعا بھی تم ہی کر لینا، ٹھیک ہے؟ جی آپا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام نعمتوں پر جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم جیسے ادنا حقیر انسانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، صرف آپ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا تھا۔ تو ہم آپ سے صرف یہ مانگتے ہیں کہ بروز قیامت ہمیں ان کی شفاعت جو ہے وہ نصیب عطا فرمائیے گا۔ ہم ان کے ناموس کے لیے، ان کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے بہت کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم بعض اوقات اپنی زندگی، اپنے اکاؤنٹس تک کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے ان کے خلاف بہت سے لوگ مہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی ہو، اگر اس کے لیے ہم چھوٹا سا ایک حصہ اپنی طرف سے بھی ڈالتے ہیں تو یا اللہ تعالیٰ اس پہ آپ ہماری بخشش کر دیجیے گا، اس پہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا، ان تمام چھوٹے بڑے گناہوں پہ جو ہم نے دانستہ طور پہ کیے یا بھول چوک میں کر دیے۔ یا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمیں اس طرح بنا دے کہ ہم روز قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو ہم سے غلافوں میں بند کر کے نہ رکھیں۔ یا اللہ تعالیٰ اس سے ہم اپنی زندگی سنواریں، اس کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں۔ یا اللہ تعالیٰ میری دنیا کے حساب کو بھی آسان فرما دیں، اور ہم سب کے آخرت کو حساب کو بھی آسان فرما دیجیے گا۔ اس وقت میری 55 سے بھی زیادہ بہنیں یہ سن رہی ہیں، تو یا اللہ تعالیٰ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری ان تمام دین کی بہنوں کا حساب بہت آسان فرما دیجیے گا، اور ان کو بنا حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل کر دیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حق میں اچھی دعا مانگنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ تو یا اللہ تعالیٰ میں یہ گمان کرتی ہوں کہ میری ان تمام بہنوں کو آپ جنت کے اعلیٰ درجوں پہ جگہ دیں گے، اور بغیر حساب کتاب کے ہی ان کی لغزشوں کو معاف کرتے ہوئے، میری لغزشوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ تعالیٰ یہ فتنوں کا دور ہے، روز نئی ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ہم کوئی ایسے بازو پہن لیں جو چھوٹے ہوں، کوئی ایسی قمیص پہن لیں جو فٹڈ ہو، کوئی ایسا ٹراؤزر پہن لیں جو اونچا ہو۔ دل کرتا ہے، نفس اکساتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں کی طرف، تو ہمیں ایسے تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پھیر دیں صرف ہمارے دین کی طرف، کہ لوگ ہمیں دور سے دیکھ کے پہچان جائیں کہ ہم سمیہ راحیل قاضی کے اسٹوڈنٹ ہیں، لوگ ہمیں دور سے دیکھ کے پہچان جائیں کہ ہم قرآن کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، لوگ ہمیں دور سے دیکھ کے یہ پہچان جائیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے۔ یا اللہ تعالیٰ میں آپ کے تمام احکامات پہ عمل کروں، ہم سب آپ کے تمام احکامات پہ عمل کریں، اور وہ تمام چیزیں کریں یا اللہ تعالیٰ جس کا ہمیں آپ نے حکم دیا ہے۔ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو زکوٰۃ، صدقہ، خیرات دینے والا بنا دیجیے یا اللہ تعالیٰ، ہمیں حج عمرہ کرنے والا بنا دیجیے، ہمارے لیے ایسے وسائل پیدا کر دیں کہ ہم آپ کے گھر پہ ہر سال حاضری دے سکیں۔ آپ کن کہیں گے اللہ تعالیٰ فیکن ہو جائے گا۔ میں آج پاکستان بیٹھی ہوں، کیا پتہ کل اگلے ہفتے میں سعودی عرب میں ہوں،
یا اللہ تعالیٰ آپ اگر یہ چاہیں گے تو یہ فوراً ہو جائے گا. تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ سب سے پہلے میری ان بہنوں کو اپنے گھر کی زیارت کروا دیں جو پہلے نہیں گئیں، اور اس کے بعد ہم سب کو بھی دوبارہ زیارت کرائیں جو پہلے سے ہو کر آ گئے ہیں، اور اس بار ہم پہلے سے بھی زیادہ اچھی عبادت کر سکیں، ہم آپ کے سامنے سر جھکا سکیں، رو سکیں، اور روزہ رسول پہ حاضری دے کے السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ سکیں. یا اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دیں اور مجھے نفس کی برائی سے بچائیں. یا اللہ تعالیٰ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ شیاطین بند ہے تو ہم برائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی گوسپ کر لی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چگلی کر لی، کسی کو نقصان پہنچا دیا، کسی کو برا پوائنٹ بول دیا کہ تم اتنے کالے کیوں ہو گئے ہو، تمہارا قد اتنا چھوٹا کیوں، تم نے اتنا وزن کیوں بڑھا لیا ہے، تم نے اپنا کیا حال، تمہارے بال کیوں گر گئے ہیں، تمہاری شکل کو کیا ہو گیا ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بول کے ہم بہت دل آزاریاں کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نکال دے جو لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں. میں نے بہت سی قوموں کے بارے میں کل پڑھا ہے، فلسطین پہ آرٹیکل لکھتے ہوئے. یا اللہ تعالیٰ بہت برے برے ان پہ عذاب آئے. تو جب میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں یا اللہ تعالیٰ معاشرے میں، تو ہر طرح کی برائی موجود ہے. پروسٹیوشن ہو رہی ہے، عورتیں سڑکوں پہ کھڑی ہیں، مرد ان کو لے کے جا رہے ہیں، لوگ شراب پی کے مر رہے ہیں، لوگ زنا کر رہے ہیں، اعلانیہ بدکاری کر رہے ہیں. کوئی نکاح یا شادی کا ذکر کر دے، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بیواؤں، طلاق یافتاؤں، ان سے کوئی شادی نہیں کرتا. کوئی کرنے کا سوچے، لوگ اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب عجیب چیزیں بنا لی ہیں ہم نے، جس میں چالیسویں ہیں، جمعراتیں ہیں، جا کر دیے جلا رہے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہماری امت سے ختم کر دیں اور ہم سے اس دین پہ عمل کریں جو کہ 1400 سال پہلے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچایا تھا. یا اللہ تعالیٰ اگر میں اسلامی دنیا کی طرف دیکھتی ہوں تو افغانستان، یا اللہ تعالیٰ عراق ہو گیا، کشمیر ہو گیا، فلسطین ہو گیا، ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے. یا اللہ تعالیٰ، اور وہ آپ پہ بہت توکل کرتے ہیں، وہ بہت صابر قوم ہے، وہ ہماری قوم کی طرح کی قومیں نہیں ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے یا اللہ تعالیٰ آپ ان کو ان تمام تکلیفوں سے نجات دے کے ان علاقوں کو پرامن بنا دیں. اسی طریقے سے ہمارے ملک میں جو شورشیں برپا ہیں، کہیں کوئی علیحدگی کی تحریک چلا رہا ہے، کہیں کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، کہیں عورتوں کے جو ہے وہ دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ پولیس جو ہے لوگوں کے گھروں میں کود رہی ہے. یا اللہ یہ سب حالات ختم کر کے اس ملک کو پھر سے اتفاق سے یکجا کر دے، اور یہاں ایسے نیک اور صالح حکمران ہوں جو ریاکاری کے لیے نماز اور عمرے اور نہ کرتے ہوں، وہ آپ کے لیے کرتے ہوں. وہ حضرت عمر جیسے حکمران ہوں جو کہ اپنی رعایا کے لیے جو ہے وہ رات کو گشت کرتے ہوں اور کوئی ان کے دور میں بھوکا نہ سوتا ہو. یا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح حکمران دے دیں. ہماری وہ میراث، ہماری وہ ترقی، ہمارا وہ عروج کھو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ وہ واپس دے دیں. اس ملک میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوں، کیمیا دان پیدا ہوں، جغرافیہ دان پیدا ہوں. یہاں سے یہ ٹک ٹاک اور ان تمام فتنوں کا خاتمہ کر دیجیے. ہمیں نیک صالح جو ہیں وہ حکمران عطا کیجیے، ہمیں نیک صالح قیادت عطا کیجیے جو کہ اس ملک کو دوبارہ سے اسلام کا قلعہ بنا دے. یا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دل میں جو ہے وہ دین کا، نماز کا، قرآن کا شوق پیدا کر دیجیے. ہمیں تمام برائیوں سے یا اللہ تعالیٰ بچائیے. میری جتنی بہنیں سن رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رزق کی فراہمی کر دیجیے. ان کے گھر میں اتنا رزق ہو کہ یہ دونوں ہاتھوں سے تقسیم کریں لیکن ختم نہ ہو. یا اللہ تعالیٰ کوئی ان کے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹے. یہ اپنے رشتہ داروں سے بھی بہت محبت کریں، یہ اپنے محلے داروں کا بھی احترام کریں، اپنے کولیگز کا بھی احترام کریں، سب کو تحفے تحائف دیں. آج کل ایک چلن ہے کہ لوگ اپنے سسرال والوں کو پسند نہیں کرتے، اپنے سسرال والوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ خاندانوں میں ان نفرتوں کو ختم کر دے اور سے محبتیں پیدا کر دے. میری یہ تمام بہنیں اپنے سسرال والوں کی عزت کریں اور انہیں بھی اپنے سسرالوں سے بہت عزت ملے. ان کے ساس سسر ان سے شفقت محبت کریں اور یہ بھی ان کی خدمت اور عزت کریں. اسی طریقے سے میری تمام بہنیں جو سن رہی ہیں، ان کی اولاد کو کامیابیاں اور کامرانیاں دیں، ان کو تمام نئے دور کے فتنوں سے محفوظ رکھیں اور ان کو نیک اور صالح حکمران بنا لیں. میری جو بہنیں بیمار ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں، ان کو تمام چیزوں سے صحیح کر دیں. جو وزن کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ہیلدی وے میں ان کا وزن کم ہو جائے، جو اچھا دکھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے پیار کر رہے ہیں، متوجہ رہیں، یا اللہ ان کو اسی طرح خوبصورت اور پیارا کر دے اور ان کے شوہر صرف انہی سے محبت کریں، انہی کی طرف دیکھیں اور باہر کسی برائیوں کا حصہ نہ بنے، نہ ان کو ماریں پیٹیں، نہ ان کا دل دکھائیں، نہ ان کو دھوکہ دیں. یا اللہ تعالیٰ میری جو بہنیں اولاد کی خواہش مند ہیں ان کو اولاد دیں، نرینہ سے بھی عطا کیجیے اور انہیں بیٹیاں بھی عطا کیجیے، انہیں رحمت اور نعمت دونوں جو ہیں وہ عطا کیجیے.
جو میری بہنیں اچھی جاب کی متلاشی ہیں، رزق کی متلاشی ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیں۔ میری جو بہنیں شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ اپنے خزانوں میں سے انہیں نیک صالح مرد جو ہے وہ عطا کر دیں۔ میری تمام بہنوں کو ان افیئرز، گندے مردوں سے، چھپ کے شادیوں سے، ان چیزوں سے محفوظ رکھیے۔ میری تمام بہنوں کی اعلانیہ شادیاں ہوں، وہ اپنے گھروں پہ راج کریں، ان کو وہ تمام نعمتیں ملیں جو ایک عورت ڈیزرو کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کے دل نور سے بھر دیجئے، ان کے اندر تعلیم کا شوق پیدا کر دیجئے، یہ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اس کلاس میں جتنے لوگوں کے مرحومین جو ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیجئے، خاص طور پہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ کے والد جو کہ بہت بڑی اسلامی دنیا کی شخصیت تھے، یا اللہ تعالیٰ اس میں آپ سے ان مبارک راتوں میں ان کے لیے بخشش مغفرت مانگتی ہوں، اور یا اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے اور ایسے لوگ نکلیں جو کہ دین اسلام کا نام روشن کریں اور امت مسلمہ کے اتحاد کا جو ہے وہ سبب بنے۔ یا اللہ تعالیٰ سمیہ آپا کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک بنا دیجیے، اور ان کی والدہ کو صحت و تندرستی دیں، اور ان کو بھی بہت زیادہ صحت و تندرستی دیں۔ گزشتہ برس ان کا بہت گلا خراب ہوا تھا اور ان کی صحت کورونا ہونے کے بعد بہت گر گئی، تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ جب وہ کلاس نہیں لیتی تھیں تو میرا دل ڈرتا تھا کہ وہ کب واپس آئیں گی، وہ کب سنائیں گی۔ ان کے الفاظوں سے مجھے محبت ہوتی تھی، اور ان کے لب و لہجے کی وجہ سے یا اللہ مجھے آپ کے کلام سے محبت ہوئی۔ تو اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیں، ان کی صحت زندگی میں برکت دیجیے تاکہ ہمارا یہ سلسلہ مدتوں چلتا رہے، وہ بولتی رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تہمینہ اسلم نے بہت اچھے طریقے سے کلاسز کو کنڈکٹ کیا۔ ہم بزی ہوتے تھے، کسی کی آفس کی ڈیڈ لائن ہے، کسی کو والدین کا کوئی کام کرنا ہے، کسی کو فکر معاش ہے، کوئی گھر کا کام ہے، لیکن تہمینہ اسلم ایک دن بھی نہیں چوکی اس کلاس کو انعقاد کرانے میں۔ پوری توجہ، پوری دلچسپی کے ساتھ انہوں نے اہتمام کیا۔ تو یا اللہ تعالیٰ یہ آپ ان کی بخشش کا سبب بنا دیجیے گا۔ یا اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ انہیں اس دنیا میں بھی دیجیے گا اور آخرت میں بھی دیجیے گا۔ میری اس بہن کو دنیا کی نعمتیں بھی دیجیے گا اور آخرت کی نعمتیں بھی دیجیے گا۔ یا اللہ میری بہن فریہ، ہم سب کو ایک ایک کر کے اس نے ایک گھونسلہ، ایک آشیانہ بنایا، اس میں ہم سب کو لاتی رہی۔ اتنی محبت کرتی ہے وہ قرآن سے، اتنی، جب وہ مجھ سے بات بھی کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ پڑھنے کی، کچھ سمجھنے کی طلب ہوتی ہے کہ میں اور سیکھوں، میں اور پڑھوں۔ یا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کے دل میں قرآن کی، دین کی محبت ڈالتے ہیں، اور وہ ٹی وی پہ آتی ہے، سر ڈھکتی ہے، لوگ اس کے کردار کی گواہیاں دیتے ہیں، اس کو اتنی پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ آپ اسی طرح اس کی عزت میں اضافہ کرتے رہنا، وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ اچھی رپورٹنگ کرے، حقائق سامنے لائے، اس کی آواز کو اسی طرح مؤثر رکھنا۔ یا اللہ تعالیٰ اس کے والد مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ انکل کے لیے دعائیں کہ انکل جو ہیں ادریس، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں جو ہے وہ جگہ دے اور حضرت محمد کی شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ یا اللہ اسی طریقے سے ہماری بہن افشاں جمال ہیں، وہ فلسطینیوں کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، امت مسلمہ کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ان کا اچھا سا گھر بسا دے، ان کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ میرے پیارے پیارے بھانجے بھانجیاں ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ میں آپ سے ہمیشہ اس طرح باتیں کرتی ہوں جیسے بس آپ سے کیا پردہ، میرا دل کرتا ہے کہ میری بہن بہت اچھے گھر میں راج کرے، جس طریقے سے وہ اپنے کیریئر میں، اپنی زندگی میں وہ کر رہی ہے۔ تو یا اللہ میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ میں اس کو ہنستا بستا اور خوش دیکھوں، اور جس طرح اس کو دنیا میں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہو رہی ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو ہر چیز سے محفوظ کر کے پولیس رات سے گزار کے جنت میں جگہ دے دیجیے گا، اور ان صحابیات، ان عظیم خواتین کے ساتھ جگہ دیجیے گا جن کو آپ نے جنت کا سردار مقرر کیا ہے۔ یا اللہ میری بہن عافیہ، میری بہن افشا نوید اور عالیہ منصور بھی سن رہی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے دن میں جو بھی نیک خواہشات ہیں وہ پوری کر دیجیے، صرف دنیاوی خواہشات نہیں بلکہ اخروی خواہشات بھی پوری کر دیجیے۔ ان سب کو قبر کے عذاب سے بچائیے گا یا اللہ، جو اور عذاب جو قیامت پہ ملنے ہیں، جو دوزخ میں ملنے ہیں، ان سے بھی بچا دیجیے گا یا اللہ۔ سے میں یہ آپ سے مانگتی ہوں کہ میری بہنوں کے لیے اس دنیا کو بھی جنت بنا دیجیے، اور جب آخرت کے بعد یہ حساب کتاب سے گزر کے جا رہی ہوں تو تب بھی ان کو جنت جو ہے وہ نصیب ہو یا اللہ تعالیٰ۔ ان کے گھر سے کبھی رزق نہ جائے، ان کے گھر میں کبھی کوئی ناگہانی چیز نہ آئے، یہ تمام چیزوں سے محفوظ رہیں اور خوش باش رہیں یا اللہ۔ میری بہن افشا نوید، عرفہ اور ارمش
ان تینوں کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ ان کے علم میں اس دنیا میں اضافہ فرما دیں، ان کے سینوں میں نور منتقل کر دیں، ان کے دل و دماغ کو روشن کر دیں، ان کے تمام اہل و عیال کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائیں اور اپنی رحمت کے سائے میں ان کو لے لیں۔ یا اللہ میری بہن اشرف عباس، آسمہ اور ایک اور آسمہ اور عائشہ صدیقہ، یا اللہ ان کے تو نام بھی اتنے پیارے ہیں، ان کے اندر وہ اوصاف پیدا کر دیں جو ہماری اس وقت کی خواتین میں ہوتے تھے، جو کہ خلفۂ راشدین کے دور میں ہوتی تھیں، جو حضرت محمد کے دور میں ہوتی تھیں۔ یا اللہ ان کی تمام دلی خواہشات کو پورا کر دیجئے، یا اللہ تعالیٰ ان کو سکون دیجئے، ان کو بہت ساری نعمتیں دیجئے، ان کے گھروں میں کبھی کوئی غم نہ آئے، اور یا اللہ جب یہ آپ کے پاس پہنچیں تو ان کی بخشش کر دیجئے گا، ان کی مغفرت کر دیجئے گا، اور انہیں حوض کوثر کا پانی نصیب کیجئے گا۔ یا اللہ عصمت جہاں، ڈاکٹر شہزادی، عیشا راضیہ بھی ہمیں سن رہی ہیں، اسی طرح فریہ کی بہن ماوش بھی ہمیں سن رہی ہیں، دیا رحمان بھی ہمیں سن رہی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرما، ان کو علم عطا فرما، ان کو رزق عطا فرما، یا اللہ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ ان کو دنیا کی ہر نعمت عطا فرما، اور اسی طریقے سے یا اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لیجیے گا، ان کو ہمیشہ دین اسلام پہ رکھیے گا، اور جب حساب کتاب کا وقت آئے، جب یوم قیامت آئے جس طرح آج ہم نے پڑھا، تو سزا و جزا میں ان کو جزا دے دیجیے گا۔ یا اللہ فرحانہ، حیا، فاطمہ، عشرت صاحبہ بھی ہمیں سن رہی ہیں، اور ایک آئی فون جو ہے وہ جس کا بھی ہے، یا اللہ ان کو بھی دنیا کی ہر نعمت عطا فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ان کا نور بنا دے، ان کے گھروں میں خوشیاں لے آئے، یا اللہ ان کے دلوں میں کوئی بھی بے چینی تکلیف ہے وہ ختم کر دیجئے، اور یا اللہ جب قیامت آئے تو آپ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب عطا فرمائیے گا۔ کوثر عامر، کوثر امین، خالدہ شاہین اور خضرہ شہزاد بھی ہماری قرآن کی بہنیں ہیں، یا اللہ ہمیں اسی طرح قرآن خاندان رکھیے گا، یا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ تمام اسلامی قوانین کے اوپر عمل کریں، یا اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو محبت سے بھر دیجئے، ان کی زندگیوں کو رحمت اور نعمتوں سے بھر دیجئے، ان کے دلوں میں جو بھی نیک خواہشات ہیں وہ پوری کر دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی میں وہی مانگتی ہوں کہ جب بھی ہم سب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے لبوں پر ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یا اللہ یہ ایمان کی روشنی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، اور جب اس دنیا میں جائیں تو ان کو جنت کا جو ہے وہ حقدار قرار دیجئے گا، اور نیک صالح لوگوں کے ساتھ ان کو چکا دیجئے گا۔ یا اللہ ملیحہ عمران، مریم عمران، نعیمہ امین اور ناہیدہ بھی ہمیں سن رہی ہیں، وہ میری قرآن کی بہنیں ہیں، یا اللہ سب نے اس بار بہت محنت کی، اپنے اپنے طور پہ ہر کوئی بہت تیاری کے ساتھ آیا، اور مجھے اتنا فخر ہو رہا تھا کہ 2020 میں جو کلاس شروع ہوئی تھی وہ 2025 میں بھی جاری و ساری ہے، اور سب محنت کر رہے ہیں اپنے، کوئی بہت اچھا بول سکتا ہے، کوئی نہیں بول سکتا، کوئی بہت اچھی سلائیڈز بنا سکتا ہے، کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن سب لوگ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ ثانیہ کے ابو کے لیے خاص طور پہ دعا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے، اور نعیمہ، ناہیدہ اور مریم، ملیحہ کو جو ہے دنیا کی ہر نعمت، ہر نعمت جو ہے، ہر رحمت جو ہے وہ ملے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام نعمتوں میں سے انہیں نعمتوں میں حصہ ملے، اور اسی طرح ان کو جنت کا بھی حقدار بنا دیجیے گا۔ یا اللہ نجمہ، پلوشہ، کنوت سائمہ، سعیدہ نوید بھی ہمیں سن رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ میری ان بہنوں کی ان تمام خواہشات کو پوری کر دیں جو شاید یہ کسی کے سامنے نہیں بولتی، یا اللہ وہ شاید سجدوں میں صرف آپ کے سامنے بولتی ہیں، یا اللہ ان کو سب وہ نعمتیں عطا کر دے جو ان کو نہیں ملیں، ان کے اوپر رزق کی فراوانی کر دیجئے، ان کی صحت جو ہے وہ بہتر کر دیجئے، ان کو اپنی رحمتوں میں لے لیں، ان کو تمام ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھیں، اور یا اللہ ان کے لیے بھی میں مغفرت طلب کرتی ہوں، اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی، سب کے لیے مغفرت طلب کرتی ہوں کہ ہماری تمام لغزشوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں جو ہے وہ نیک صالح لوگوں کا ساتھی بنائیے گا۔ یا اللہ صبا ناصر، سعدیہ سیف، صالحہ شفیع، ثنا اجاز بھی ہمیں سن رہی ہیں، بہت
पुरानी साथी हैं हम सब, शायद एक दूसरे से बहुत लोग नहीं मिले लेकिन नामों से एक दूसरे की आवाज़ों से वाकिफ़ हैं। तो या अल्लाह हमारे इस कुरान ख़ानदान को अपनी रहमतों में ले लीजिए, इन पे अपना करम कीजिए। जो मेरी बहनें तालीम हासिल करना चाहती हैं उन्हें तालीम के दरवाज़े खोल दीजिए, जो रिज़्क हासिल करना चाहती हैं उन पर रिज़्क के दरवाज़े खोल दीजिए, जो शादी करना चाहती हैं, अपनी फैमिली बनाना चाहती हैं, या अल्लाह उन पे आप इस चीज़ के दरवाज़े खोल दीजिए। जो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं उन्हें सुकून अता कर दीजिए। या अल्लाह मेरी इन बहनों को भी बहुत प्यार, सुकून अपनी रहमत में ले लें और इनको और इनके अहल खाना को तमाम नागहानी आफ़तों से महफूज़ रखें। और जब ये इस दुनिया से उस दुनिया में जाएँ तो इनकी मग़फ़िरत फ़रमा दीजिएगा और हमें सज़ा और जज़ा के मौके पर जज़ा दे दीजिएगा। या अल्लाह सानिया, शबनम, वक़ार, शगुफ्ता साहिबा, शाहीना भी हमें जो है हमारी क्लास का हिस्सा हैं। शबनम, वक़ार को या अल्लाह आपने जो खुश इल्हानी दी है वो सारी ज़िंदगी इनके साथ रखिएगा। या अल्लाह ताला जिस तरीके से ये तिलावत करती हैं वो दिल में उतरती हैं, इसका अजर आप ही इनको दे सकते हैं, हम सिर्फ दुआ दे सकते हैं। अजर रहमत आप देंगे, बख्शिश भी आप करेंगे। तमाम नेमतें मेरी इस बहन को जो है वो या अल्लाह दे दीजिए। ये कब से हमें इतनी प्यार से, इतनी नरम आवाज़ में जो है वो आपका कलाम सुनाती हैं कि दिल में उतर जाता है। तो या अल्लाह ताला आप इनको यहाँ भी अपनी रहमत के साए में ले लीजिए और आखिरी ज़िंदगी में भी अपने साए में ले लीजिएगा। या अल्लाह सानिया, शगुफ्ता साहिबा, शाहीना, तारिक के दिल में जो भी नेक ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर दें। या अल्लाह ताला इनके घर पे रहमतों के साए कर दीजिए। इनके घरों में से तमाम नज़र, हसद या आजकल जो जादू टूने पता नहीं क्या शुरू हो गई, ये सब ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह ताला मैं तो इस चीज़ से बहुत तवक्कुल करती हूँ कि जो आपके हुक्म से होता है वही होता है, इस पर हमें सब्र शुक्र कर लेना चाहिए। मैं इन चीज़ों पर नहीं बिलीव करती कि हम पे किसी ने जादू कर दिया है या हमें किसी ने वो कर दिया, लेकिन फिर भी ये हकीकतें हैं। तो मेरी तमाम बहनों को इन नज़र, हसद, जादू, इन चीज़ों से, बहुतान तराशियों से और इनसे महफूज रखिएगा। ये अल्लाह शकीला, सितारा, सोबिया और ताहिरा भी हमारी क्लास का हिस्सा हैं, हमारी ये बहुत प्यारी बहनें हैं। जी शकीला साहिबा, आपके लिए भी मैं दुआ कर रही हूँ। इनको अपनी रहमतों के साए में ले लीजिए या अल्लाह, इनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दीजिए और ये कोशिश कीजिए कि अपनी आने वाली ज़िंदगी में कोई गुनाह ना करें। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ नेकियां ही नेकियां हों, अच्छे अमाल हों कि जब ये आपके सामने पेश हों तो सुरखरू हों, मीज़ान में इनकी नेकियां ज़्यादा हों और बुरे काम कम हों। या अल्लाह ताला इनको अपनी अमान में ले लीजिए, इनको अपनी बरकत में ले लीजिए, इनकी ज़िंदगी से तमाम मनफी चीज़ें निकाल के सिर्फ मस्बत चीज़ें भर दीजिए और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ इनका मुकद्दर हों। और या अल्लाह जब ये भी बरोज़ क़यामत आपके सामने पेश हों तो इनका हिसाब बहुत आसान हो और ये जन्नत की जो है वो हकदार ठहराएं। या अल्लाह ताहिरा, हाशमी, सोबिया, तहूरा अहमद और तस्नीम साहिबा भी हमारी क्लास का हिस्सा हैं। आज नादिया, नकी मुझे नज़र नहीं आ रही। या अल्लाह इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। ये मेरी प्यारी कुरान की बहनें, इनका रिश्ता हमेशा कुरान के साथ बनाए रखिएगा। इनके घरों में बरकत कर दीजिए, इनके घरों से जो भी कोई बेसुकूनी, दुश्मनी, नफ़रत, हसद हो वो ख़त्म कर दीजिए। इनके तमाम अहल व अयाल को आप अपनी रहमतों में ले लीजिए। इनके घरों में कोई भी बीमार हो उनको शिफायाब कर दीजिए या अल्लाह ताला। और जब ये आपके सामने पेश हों तो आप सज़ा व जज़ा में से इनके लिए जज़ा चुन के इन्हें जन्नत का हकदार बनाइएगा। या अल्लाह तस्नीम साहिबा, उज़मा साहिबा, उज़मा नवीद और नाहिद राना भी हमारी कुरान की बहनें हैं। या अल्लाह ताला इनको दुनिया में भी अपनी रहमतों में ले लीजिए और आखिरत में भी अपनी रहमतों में ले लीजिए। जो भी इनके दिल में नेक ख्वाहिशात हैं, जो इनकी ज़िंदगी में हाजात हैं, उनको नेक ख्वाहिशात को पूरा कर दीजिए और हाजात को दूर कर दीजिए। और या अल्लाह पूरी ओवरऑल क्लास में जितने लोग परेशानियों का शिकार हैं उनकी परेशानियां दूर कर दीजिए। हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदी बना दीजिए, हमें रोज़ कुरान पढ़ने का आदी बना दीजिए। हमारी ज़िंदगी में से मनफी चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए, हसद, नज़र, दुश्मनों को ख़त्म कर दीजिए। हमारी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत कीजिए और ये क्लास का सिलसिला इसी तरह चलता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकिल्लाह अहसनल जज़ा। आज बहुत ही खूबसूरत दुआ ताक रात में अल्लाह ताला तू ज़रूर ही कबूल कर लेना और इस कुरान की बरकत से हम सबको मुआफ़ कर देना। आज भी तूने इज़्ज़त और मोहब्बत दी है, कल भी तू अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त के साए में हम सबको इकट्ठा करना। तो नाम आमीन। के साथ दुआ में याद रखें और एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ करें। मेरे लिए भी सेहत की दुआ ज़रूर कर दे और अल्लाह ताला हम सब से अपने दीन का काम ले ले, हमें अपने दीन की नौकरी पर लगाए रखे। ये दुआ भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह अभी ताला आप आपने सब से राज़ी हो।
السلام علیکم. آج بہت ہی میں روزانہ ہی سن رہی ہوں آپ کی قرآن کلاس. میں تو خیر یہ ادھر DH میں آپ کی قرآن کلاس جو آپ نے ختم کی ہے نعیمہ ہوں. آج جی اتنی جی جی زبردست انہوں نے دعا کی اور سب سے اچھی جو بات میرے دل کو اتنی مجھے مزہ آیا نا کہ ہم دور سے پہچانی جائیں کہ ہم ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی کی کلاس کی بچی ہیں. مطلب ہے اللہ ساری تعالیٰ بس اتنی مزے. پردے ہی ڈھک اور کے رکھے. ہاں اتنی اچھی اور جتنی انہوں نے دعائی اللہ سب کی سب ان کے لیے قبول و منظور فرمائے. جزاکم آمین اللہ خیر. ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا کل رب العالمین. انشاءاللہ 28ویں پارے کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور تھوڑی سی ایک ساری بہنیں میری جٹھانی کی بہن کا انتقال آج ہو گیا. آپ سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں پلیز. اللہ انہیں ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ضرور جزاک. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے. اللہ آمین تعالیٰ آمین ہمارے سارے پیاروں سے راضی ہو جائے جو اس کے آمین پاس ہیں. بے شک آمین آمین ثم آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.